السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ عقیدہ اور عبادت سے متعلق مسلمانوں کے بنیادی امور، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج جو کڑی ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ سے متعلق۔ پچھلے ہفتہ ہم نے زکوٰۃ سے متعلق ہی بیان پڑھا تھا اور آج بھی زکوٰۃ سے متعلق بیان ہے، لیکن آج یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے، وہی آیت دلیل ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ایک ہی آیت اور ایک ہی دلیل اس سلسلے میں ہے کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ اس سے مراد کیا ہے۔ مصارف اور زکوٰۃ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، اور ان لوگوں کی تعداد 8 ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی تعداد 8 بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ہم ان لوگوں پر خرچ کریں گے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا 8 مصرف پر بیک وقت خرچ کرے، یا کچھ مصرف پر خرچ کر دے تو کفایت کر جائے گا؟ اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، ائمہ اربعہ جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تمام مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کو، اور اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سامنے زکوٰۃ کا جو مصرف ضروری معلوم ہوتا ہو اس پر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہی بات مناسب اور بہتر ہے کہ ہمارے سامنے زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو ضروری مصرف نظر آتا ہو ہمیں زکوٰۃ اس مصرف پہ خرچ کرنا چاہیے، 8 مصرف پر بیک وقت خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر معاشرے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ 3 طبقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ، اس میں 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے، مالدار طبقہ جو زکوٰۃ دینے والا طبقہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے، جو غریب مسکین ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ لینے والا طبقہ۔ اور معاشرے کا ایک تیسرا طبقہ ہے جو متوسط قسم کا طبقہ کہلاتا ہے، جو متوسط ہے لیکن نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نہیں لے گا اور زکوٰۃ دے گا بھی نہیں، لیکن وہ متوسط ہوتا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سماج کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں مصارف زکوٰۃ کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اسی آیت کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے، اسی آیت کو سنیں گے، اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، 60۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کی شروعات ایک لفظ سے کرتا ہے، انما الصدقات، بے شک صدقات، بے شک صدقے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بے شک کا لفظ، تاکید کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ انما کا لفظ حصر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو گھیرنے، قید کرنے اور محصور کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات کہا تو یہاں مراد یہ ہے کہ صدقے جو ہے مقید ہیں، کن چیزوں میں؟ جن کا ذکر اللہ رب العالمین آگے کر رہا ہے، اور وہ 8 چیزیں ہیں، یعنی صدقات 8 چیزوں میں محصور ہیں، ان چیزوں سے باہر صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں انما الصدقات، لفظ صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ عام طور سے اردو زبان جب ہم بولتے ہیں تو صدقہ کا لفظ ہم نفلی صدقہ پر لیتے ہیں، اردو زبان میں اسی معنی میں مشتمل ہے، لیکن عربی زبان میں صدقہ کا لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو عام نفلی صدقہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ کا لفظ، اور
ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صدقہ کا لفظ. تو یہاں جو صدقات کا لفظ ہے انما الصدقات، بے شک صدقے، تو یہاں جو صدقے ہے وہ نفلی صدقہ مراد نہیں ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ فرض والا صدقہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو فریضہ کسے کہتے ہیں؟ جو واجبی صدقہ ہوتا ہے اسی کو فریضہ کہتے ہیں. واجبی طور پر جو صدقہ ہمیں دینا پڑے اس صدقے کو، واجبی صدقے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، اردو زبان میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں صدقہ کے لیے، اور جب واجبی صدقہ کے لیے ہم اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں صدقات سے جو مراد ہے وہ زکوٰۃ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے. آگے اللہ فرماتا ہے والعاملین علیہا، اور جو صدقات وصول کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، دل میں الفت پیدا کرنے کے لیے یا دل کو موم بنانے کے لیے یا دل کو مائل کرنے کے لیے مختلف ترجمے کیے ہیں اہل علم نے. دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں. وفر رقاب، اور گردن آزاد کرنے کے لیے. گردن کس کی آزاد کی جاتی ہے؟ غلاموں کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، اور قرض کو اتارنے کے لیے، مقروض کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہاں پر مراد ہے صرف جہاد، فی سبیل اللہ سے یہاں مراد جہاد، خاص جہاد. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. مسافر کے لیے کب؟ جب مسافر مقروض ہو جائے، سفر میں ہو اور اچانک قرض کا مستحق ہو جائے، قرض کے لیے ضرورت مند ہو جائے، امداد کے لیے ضرورت مند ہو جائے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 8 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. گویا کہ صدقات اور زکوٰۃ، جو واجبی صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، ان 8 لوگوں میں محصور ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر طے ہے، فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے. جب منافقین اعتراض کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیسے کیسے صدقہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ تقسیم کرنے کا کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہے، یا صدقہ ٹھیک سے تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ صحیح طور پر صحیح لوگوں کو نہیں دی جا رہی، منافقین یہ اس طرح سے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے مصرف متعین کر دیا کہ صدقات فلاں فلاں لوگوں کے لیے، زکوٰۃ فلاں فلاں لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی. تو اعتراض کرنے کا پھر موقع اور بہانہ ختم ہو گیا. یہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا اس آیت میں، اور اسی مصرف کو دھیان سے سمجھیں گے تاکہ ہم زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچا سکیں. کون مستحق ہے، زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، اس تک ہماری زکوٰۃ پہنچے تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو اور مستحق آدمی کی ضرورت پوری ہو. جس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف متعین کیے ہیں اس مصرف پر صحیح طور پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین کو ذکر کیا، اور وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، فقیر ہیں اور مسکین. فقیر اور مسکین یہ 8 طبقات میں سے، 8 زمروں میں سے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ اول نمبر پہ کیا. سب سے پہلے فقیر اور اس کے بعد مسکین. فقیر اور مسکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب یہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ فقیر جس کو زکوٰۃ دینا ہے اور یہ وہ مسکین ہے جسے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں. فقیر کی، مسکین کی متعدد تقسیم آپ کو اور تعریف ملے گی. میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے مسکین کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں. اختلاف سے قطع نظر حدیث دیکھتے ہیں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے فقیر و مسکین کے لیے، وہ ہم آپ سے بیان کریں گے. بخاری کی حدیث ہے 2393 نمبر کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے. وہ اصل مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے.
یا لوگوں کے پاس جا کر ایک دو لقمے لیتا ہے, یا چند کھجوریں, دو کھجوریں لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے, اصل مسکین وہ نہیں ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول تو مسکین ہے کون, مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے, تین چیزیں بیان کی. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی تونگری نہ ہو جو اسے مستغنی کر دے. پہلی چیز, مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی چیز نہ ہو جو اسے, اتنی تونگری, اتنی مالداری, اتنا پیسہ نہ ہو جو اس کو مستغنی کر دے, یعنی مانگنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو, مستغنی نہ ہو پاتا. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی تونگری نہ ہو جو اسے مستغنی کر سکے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ضرورت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہو, یہ بہت باریک نقطہ ہے, اس کی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور ضرورت مند سمجھ کے صدقہ کریں, تو ایسی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو. یہ دوسری چیز ہے کہ اس کی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو تاکہ لوگ اسے صدقہ دے سکیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو, شرم اور حیا کی وجہ سے وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ہے, وہ مسکین کہلاتا ہے. مسکین کی تین صفت بیان کی گئی, تین باتیں. پہلی بات کیا تھی کہ اس کے پاس اتنی تونگری, اتنی دولت, اتنی مالداری نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مستغنی ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی حاجت کا پتہ ہی نہیں چلے, عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مسکین ہے, پتہ نہیں چلتا, اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے, شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم غریب ہیں, تو وہ اب اس کی ضرورت لوگوں کو معلوم نہیں پڑتی ہے کہ لوگ اسے صدقہ کر سکے. اور تیسری چیز وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ہے شرم کی وجہ سے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں مسکین کے بارے میں معلوم ہوا کہ مسکین وہ ضرورت مند ہے, مسکین وہ ضرورت مند ہے جو لوگوں کے پاس گھوم گھوم کر چکر لگا کر نہیں مانگتا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے. اسی سے مفہوم نکلتا ہے کہ فقیر وہ ہے جو لوگوں کے پاس, دروازے کے پاس جا جا کر مانگتا رہتا ہے. وہ ضرورت مند جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور مانگتا ہے اسے فقیر کہتے ہیں. جو لوگوں کے پاس, وہ ضرورت مند جو لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے, لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے, وہ مسکین کہلاتا ہے. ایسے مسکین کو ہمیں پہچان کر اور ایسے فقیر کو پہچان کر ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. تو یہ فقیر اور مسکین کی ہمیں تعریف معلوم ہوتی ہے. اچھا, آج سماج ایسا ہے کہ کتنے ایسے ضرورت مند ہیں سوال نہیں کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے مارے شرم کے, مارے حیا کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور کتنے ایسے مالدار ہیں جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے اور ضرورت مند بن کر گھوم پھر رہا ہے, مانگ رہا ہے لوگوں سے. ایسے میں ہمیں پہچاننا مشکل ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے, زکوٰۃ نہ دینا کس کو ہے. جن کو مانگنا چاہیے شرم و حیا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں نہیں مانگنا چاہیے مالداری ان کے پاس ہے, وہ لوگوں میں جا کر مانگ رہے ہیں, بڑی تعداد میں مانگ رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ دینے والے پھر دینے والے کو جو ہے دینے کے وقت جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت کا پتہ لگا کر زکوٰۃ دینا چاہیے. اچھا, یہاں پر سب سے بڑا نقطہ جو سمجھنے والا ہے, کسی کے پاس کتنی دولت ہو, کتنا پیسہ ہو تو ہم مالدار سمجھیں گے, ہم ایسا متوسط طبقہ, جو تین طبقات ابھی ہم نے بیان کی آپ سے, ایک تو مالدار طبقہ جو زکوٰۃ دیتا ہے, اور ایک محتاج طبقہ جو زکوٰۃ لیتا ہے, اور ایک کون سا طبقہ, متوسط طبقہ جو نہ زکوٰۃ دے گا اور نہ لیتا, متوسط. اسے مالدار بھی کہہ سکتے ہیں, اسے مستغنی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے متوسط بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں پہچان بتاتے ہیں, کیونکہ ہم جو بھی بات کریں گے, اور الحمدللہ یہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے کہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے دین پیش کرتے ہیں, اپنی طرف سے باتیں گڑھ کے نہیں بیان کرتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے 1626 نمبر کی. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اس کو مستغنی کرنے والی ہو, پھر بھی سوال کرے, تو وہ قیامت میں آئے گا کہ یہاں تک کہ اس کے چہرے پر نشان بنے ہوں گے, زخم کے نشان ہوں گے. لوگوں سے سوال کرنے کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا یہ آدمی دنیا میں مانگا کرتا تھا. یعنی ایسا آدمی جس کے پاس سامان ہے, مثال کے طور پر اس کے زمین مہنگی سے مہنگی زمین ہے, کئی گھر ہیں, بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہا ہے.
ایسا سوال کرنے والا جس کے پاس ایسی چیز ہو جو سوال کرنے سے مستغنی کر رہی ہو پھر بھی وہ مانگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آ گیا کہ اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، زخموں کے نشان پڑے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر مالداری کیا ہے؟ ہم مالدار کو کیسے پہچانیں گے؟ مالداری کی حد، وہ آدمی جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے، ایسا آدمی مانگنے والا آئے، ہمیں پتہ چلے کہ اس حیثیت کا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے مالداری کی؟ آپ ہمیں بتائیے مالداری کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا ہو وہ مالدار ہے۔ یعنی یہاں پر مالدار سے مراد متوسط طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے زکوٰۃ تو دے گا نہیں لیکن لے بھی نہیں سکتا ہے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ اچھا، پچھلے ہفتہ ہم نے درہم اور دینار کا وزن اور اس کی قیمت کیلکولیٹ کرنے کا اور اس کا نصاب، اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں 50 درہم، ایک درہم کا وزن کتنا بتایا تھا؟ 2.975 2.975 کا میں نے بتایا، ایک درہم کا میں نے بتایا۔ اچھا، ایک درہم کا جب 2.975 ہوا، اس کو 50 سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 148.75 بنتا ہے، 148.75۔ یہ حساب کر لیں گے نا، ان پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ جب 50 درہم آیا تو سمجھ لیجئے وہی درہم کا گرام جو میں نے بتایا تھا وہی گرام، اس حساب سے گرام لگا کر ہم دیکھ لیں گے کتنا گرام بنتا ہے۔ تو 50 درہم کا گرام بنتا ہے تقریباً 148.75۔ اچھا، انڈیا کے حساب سے 1 گرام چاندی کی قیمت میں نے تقریباً بتایا تھا 90 روپیہ۔ 148.75 اس کو 90 سے ضرب دیجئے تو تقریباً 13,387.5 بنتا ہے، یعنی تقریباً 13,500۔ جس کے پاس 13,500 ہو جائے انڈین کرنسی کے اعتبار سے۔ پاکستان میں 1 گرام چاندی کا میں نے متوسط بتایا تھا 263، اسی کو 148.75 کو 263 سے ضرب دیتے ہیں تو 39,121 روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ تو انڈیا میں تقریباً 13,500 ہو جائے، پاکستان میں 39,40,000 روپے ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے وہ متوسط طبقے میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا۔ بعض احادیث میں ایک اوقیہ بتایا ہے، مالداری کی حد ایک اوقیہ، اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم۔ 40 درہم کو آپ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں، ضرب دے سکتے ہیں 2.975 سے، پھر پیسہ نکال سکتے ہیں۔ اور آج اگر مہنگائی ہے، بجلی بل ہے، پانی کا بل ہے، سامان اور چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ پیسہ زیادہ لگے، زیادہ پیسہ ہونے پر آدمی مالدار کہلائے۔ ایک عام آدمی جب بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 15-20 ہزار روپے یوں ہی چلے جاتے ہیں، تو اس حساب سے چلیں، مان لیجئے 40,000 50,000 60,000، جو پاکستانی حساب سے انڈین حساب سے 30-40,000 بہت معنی رکھتا ہے آج کے حساب سے بھی۔ تو اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے پیسے سے گزر بسر کر سکتا ہو، متوسط طبقے میں سے ہو، ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو مالداری کی حد آپ کو بتایا کہ مالدار آدمی 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا ہو وہ مالدار ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ مالدار کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالدار کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے صدقہ مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، ہم یوں ہی مانگنے والے کو نہیں دیں گے، ہم اس کے حالات اور ظروف کا پتہ لگائیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں انہی میں سے کسی کو دے سکتے ہیں، ان سے باہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ 2 آدمی جب صدقہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، نظر الٹ پلٹ کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا یہ تو ہٹا کٹھا ہے، ایک دم طاقتور ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ان شئتما، اگر تم چاہو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن سنو ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، لیکن سنو مالدار کے لیے اور طاقتور کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مالدار کے لیے اور طاقتور کے لیے جو کما سکے، مکتسب جو کما سکے، کام کر سکے، محنت مزدوری کر سکے،
ایسے طاقتور کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ مالدار کے لیے بھی، اور مالدار نہ ہو لیکن طاقت ہو جسم میں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے یہ نہیں پتہ لگایا اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا گھر، کتنا بیلنس، آپ نے دیکھا جسامت کے اعتبار سے ہٹا کٹھا یہ کما سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مالدار کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو طاقتور اور کما سکتا ہو اس کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس لیے مسکین اور جو ہے فقیر کا، اس کی حالت کا ہمیں پتہ لگا کر زکوٰۃ دینا چاہیے، تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح آدمی تک پہنچے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے 2 مصرف میں نے بیان کیا، ایک فقیر، دوسرا مسکین۔ یہ دونوں کی حاجتیں یکساں ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی گھر سے نکلا ہوا، لیکن دونوں ضرورت مند ہے۔ اب ہمیں پہچان کے اور اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر، تحقیق کر کے کہ مانگنے والا واقعتاً مستحق ہے یا نہیں زکوٰۃ کا، تب دیں گے۔ گھر میں بھی جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی حقیقت کا اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر ہم زکوٰۃ دیں گے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔ تیسرا ہے محصلین زکوٰۃ والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ کے مصرف میں سے ایک مصرف ہے جو زکوٰۃ کو وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے یا زکوٰۃ تقسیم کرے یا زکوٰۃ کے حساب و کتاب کو لکھے، منشی کا کام کرے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کو۔ لیکن یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے ہوں، مسلم حکومت، مسلم حکام کی طرف سے متعین کیے گئے ہوں، ہماری طرف سے نہیں۔ مدرسے کے جو چندہ کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں ہیں، وہ مدرسے کے مچند ہیں، مدرسے کا چندہ کرنے والے ہیں۔ والعاملین علیہا، اللہ نے جو بتایا، زکوٰۃ پر جو عامل مقرر کیے گئے ہوں، یہ چندہ کرنے والے نہیں اس میں داخل ہیں، اس لیے چندہ کرنے والے کے لیے زکوٰۃ نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو والعاملین، اس سے مراد وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے متعین ہوں۔ اگر حکومت نے اس کی تنخواہ دے رکھا ہو، تنخواہ دیتی حکومت، تو پھر تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی، زکوٰۃ وصول کریں گے۔ لیکن اگر ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی الگ سے، تو زکوٰۃ ہی میں سے ان کی تنخواہ دی جائے گی اور ان کو معاوضہ عطا کیا جائے گا، چاہے کہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ یہاں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے مالداری کی وجہ سے نہیں یا غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ کام کرنے کی وجہ سے، ٹھیک۔ تو یہ تیسرا مصرف تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ اور جو یہاں پر ایک اور مسئلہ واضح کر دوں، مدرسے کے جو لوگ سفیر ہوتے ہیں، اداروں کے، مدرسوں کے، دینی مراکز کے، دعوتی مراکز کے، اور وہ چندہ کرتے رہتے ہیں، کمیشن پر جو چندہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں میں داخل نہیں ہیں۔ جب وہ زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں میں داخل نہیں، تو مدرسہ کے جو چندہ کرنے والے لوگ اگر زکوٰۃ وصول کریں تو اس میں سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مدرسہ کے سفراء اور مدرسہ کے جو چندہ کرنے والے حضرات ہیں، جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، اس میں محنت بہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بڑی محنت ہے، ایک آدمی کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے یہاں متعین کیا جاتا ہے چندہ میں کہ ہم 50-50 لیں گے، جتنا چندہ کریں گے اتنا اس میں سے ہمیں آدھا ملے، یا جو ہے اس میں سے 1/3 ملے، یا اس میں سے 1/4 1/4 ملے، یہ جائز نہیں۔ زیادہ تر تو لوگ نصف 50-50 پہ چندہ کرتے ہیں، تو چاہے 50 پہ چندہ ہو یا جو ہے ثلث پہ چندہ ہو یا ربع پہ چندہ کیا جائے، یہ جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ کہ یہ اجرت کا عمل ہے، اجرت والا کام ہے، اور اجرت کے لیے شرعی اعتبار سے ضروری ہے، اس کے کافی سارے اصول ہیں۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ جو کام، جس کام کی ہم کسی کو اجرت دیں گے وہ طے ہونا چاہیے۔ تو چندہ کرنے میں کتنا کام ہے یہ طے نہیں، پتہ نہیں کتنا کام ہوگا، اس میں کہاں کہاں چندہ کیا جائے گا، کتنا چندہ کیا جائے گا، اس میں ڈیوٹی متعین نہیں، کام متعین نہیں ہے، مجہول ہے۔ اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، کمیشن طے ہو رہا ہے، وہ کمیشن بھی مجہول ہے، پتہ نہیں کتنا چندہ ہوگا اور کتنا اس کا کمیشن بنے گا۔ تو اجرت میں ضروری ہے کام متعین ہو، اور اجرت میں ضروری ہے کہ اجرت متعین ہو، کتنی اجرت آپ دے رہے ہیں،
کام بھی اور اجرت بھی، دونوں چیز یہاں مجہول ہے، لہذا کمیشن پر جو چندہ کیا جاتا ہے، مولانا حضرات یا علماء حضرات چندہ کرتے ہیں کمیشن پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اور شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مصرف کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا چوتھا مصرف بتایا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنا، کن کے دلوں کو نرم کرنا ہے؟ تو اس مد میں اور اس مصرف میں کئی لوگوں کو اہل علم نے شامل کیا۔ ایک نمبر پہ وہ کافر ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کی طرف اسے رغبت ہو، اسلام کی طرف آنا چاہتا ہو، آنے والا ہو، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ سے مال خرچ کر سکتے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے امداد کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، وہ نو مسلم حضرات اسلام میں ابھی نئے آئے ہیں، ان کو اسلام میں مضبوطی دینے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں نئے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسلام پہ مضبوطی سے قائم رہے، ادھر ادھر ڈواڈول نہ ہو۔ اور خاص طور سے نئے مسلمان جب اپنے گھر بار سے مطرود کر دیے جائیں، بھگا دیے جائیں، زمین اور گھروں سے بے دخل کر دیے جائیں، جیسے ہندوستان کے حالات اور بہت ساری جگہوں کے حالات ایسے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنے گھر میں اسلام قبول کرتا ہے تو ساری چیزوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے تعاون کا وہ کافی محتاج ہوتا ہے، ایسے وقت میں مزید ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ایسے نو مسلم کی ہم کافی اور بھرپور انداز میں تعاون کریں، کیونکہ وہ گھر چھوڑا ہے، بے دخل ہوا، اپنی زمین جائیداد سے کچھ بھی نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ سہارا مسلمان ہی بنے گا۔ تو ایسے نئے مسلمانوں کی مدد اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اسی میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کیا، کچھ لوگ شریر قسم کے ہوتے ہیں، کافر یا شریر فتنہ پرور، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد کرنے سے، زکوٰۃ کی رقم دینے سے مسلمانوں کی عزت، اس کی عصمت اور اس کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ مسلمانوں کا تحفظ فراہم کیا جائے، مسلمانوں کو حفاظت دی جائے ایسے شریر لوگوں کو زکوٰۃ دے کر۔ تو یہ جو ہے چوتھا مصرف تھا، تالیف قلب کے طور پر بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے شریر اور فتنہ پرور لوگوں کو جو مسلمانوں پر حملہ کرتا ہو یا کرواتا ہو، مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث اور سبب بن رہا ہو۔ پانچواں مصرف ہے غلاموں کی آزادی، وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ گردن آزاد کرنے کے تعلق سے اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں صرف مکاتب غلام مراد ہے۔ مکاتب غلام کہتے ہیں کہ جس کا مالک اپنے غلام سے طے کرتا ہے کہ اتنے دنوں میں اتنا پیسہ میرے پاس آ کر جمع کر دو، تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو ایسے غلام کی آزادی میں حصہ بننے کے لیے اور ان کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکے تاکہ یہ اپنے مالک سے آزاد ہو سکے۔ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ مکاتب غلام ہو یا غیر مکاتب غلام ہو، کسی قسم کا غلام ہو، اس کو مالک سے آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، اور یہی بات درست ہے۔ ہر قسم کے غلام کو زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے تاکہ پیسہ دے کر وہ اپنے مالک سے آزادی حاصل کر لے، گردن آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہاں پر علماء نے ان لوگوں کو بھی اس مصرف میں داخل مانا ہے جو آدمی قید میں ہو اور اس کو قید سے رہائی کے لیے پیسہ دینا پڑے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے معصوم لوگ، خاص طور سے ہندوستان میں معصوم لوگوں کو پھنسا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی رہائی میں عموماً پیسہ لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے جہاں پیسہ لگے تو ایسے لوگوں پر بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کو رہائی نصیب ہو سکے۔ اسی طرح سے کوئی اغوا کر لیا جاتا ہے، اغوا کی مثال آپ کو پاکستان میں بہت ملے گی۔ عالم کو جو ہے راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، بڑے بڑے علماء جو پڑھا رہے ہوتے ہیں
مدرسے میں شیخ الحدیث ہوتے ہیں، شیخ التفسیر ہوتے ہیں، داعی اور مبلغ ہوتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے علماء کو قید سے رہائی کے لیے اغوا شدہ آدمی، اغوا کرنے والا آدمی پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو زکوٰۃ سے پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ مسلمان کو آزادی دلا سکیں۔ ایسے کفار کے قبضے میں مسلمان ہو جن کی آزادی کے لیے پیسہ لگے تو زکوٰۃ سے ہم پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کو زکوٰۃ سے ہم اس کو آزاد کرا سکیں۔ تو یہ جو ہے 5واں مصرف تھا۔ اور زکوٰۃ کے مصرف میں سے چھٹا مصرف ہے والغارمین۔ زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ہے قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسا آدمی جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے لیے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہو جائے تو ایسے آدمی کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے قرض کو خود سے ادا کر سکتا ہو، اس کے پاس کوئی چیز ہو، پراپرٹی ہو، بیچ کر ادا کر سکتا ہو، ایسے مقروض کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ مقروض جو اپنا قرض خود سے ادا نہیں کر سکتا ہو، ایسے مقروض کو پیسہ دینا چاہیے۔ کوئی آدمی فصل لگایا تھا اور اس کی فصل تباہ ہو گئی، کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، اور اس فصل پہ جو پیسہ لگایا تھا اس پیسے کی اسے مقروض ہے، اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس سبیل نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کی تجارت ڈوب گئی، سارا پیسہ ڈوب گیا، تجارت کے لیے اس نے قرض لیا تھا اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خواہ قرض لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں یا اپنی اوقات سے بڑھ کر قرض لے لیتے ہیں، ہمارے پاس حیثیت نہیں گھر بنانے کی اور ہم بنگلہ بنانے کے لیے کئی لاکھ جو ہے قرض لے لیا، بینک سے لون پر لے لیے، ایسی صورت میں آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ جو جتنی بڑی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ ایسی صورت میں ہم اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس نے کچھ سوچ کے قرض لیا ہوگا تو بھائی محنت کرو، اپنا قرض اتارو۔ لیکن جہاں آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے مقروض ہو جائے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے مقروض ہو جائے اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل نہ ہو یا اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو جسے بیچ کر اپنا قرض ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے اور واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے مقروض کو پیسہ دینا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، یا جس کا قرض لیا ہے، جس سے پیسہ لیا ہے اس کو قرض دینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس میں صحیح راستہ کیا ہے؟ اس میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قرض میں مخلص ہے، قرض لیا ہے اور قرض کو لوٹانے میں مخلص ہے، وہ چاہتا ہے ہم اپنے قرض کو لوٹا سکیں اور اپنے حال کو پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا ہم نے قرض لے لیا اور ہم جو ہے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے، مخلص آدمی ہے، تو ایسی صورت میں چپکے سے اس آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ چپکے سے اپنا قرض اتار دے، محلے سماج میں اس کا نام نہ معلوم۔ ایسی صورت میں جو آدمی مخلص ہے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو ڈائریکٹ ہم اس آدمی کو قرض دے سکتے ہیں تاکہ وہ چپکے سے اپنا قرض ادا کر لے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے، مقروض ہے، لیکن اس کو قرض دینے کی وجہ سے وہ قرض کو بھی کھا لے گا، وہ پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ لے گا اور اسے بھی کھا پی لے گا اور قرض نہیں اتارے گا، ایسا گمان ہے آدمی کے بارے میں، تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے براہ راست اس آدمی کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ یہ آدمی مقروض اپنے قرض سے آزاد ہو سکے اور پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو صورت دیکھ کر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چھٹا جو ہے مصرف تھا، قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ یہ اہم مصرف ہے اور اس پر کافی بحث ہوتی ہے اہل علم کے درمیان۔ فی سبیل اللہ کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کافی باتیں ہوتی ہیں، کافی بحثیں ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے تمام دینی کام مراد ہے، ہر ایک جگہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب فی سبیل اللہ عام جگہ پر آئے تو اس سے دین کے سارے کام مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات، بے شک تمام قسم کے صدقات یا جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو جنس ہے وہ محصور ہے صرف ان 8 چیزوں میں، 8 لوگوں میں زکوٰۃ محصور ہے۔ اگر آپ تمام جو ہے دینی کام مراد لیتے ہیں فی سبیل اللہ سے تو پھر حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قید جو اللہ تعالیٰ نے لگایا اس قید کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے یہاں صحیح بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد ہے۔ جو مجاہد ہوتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے غزوہ اور جہاد کرتے ہیں، تو ایسے مجاہدین کی ضرورت پر، جہاد پر، ضرورت پر، سامان جنگ پر اور ان کے کام کاج پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جائے گا، صرف جہاد مراد ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل جتنے بھی دینی مدارس چل رہے ہیں، دینی مدارس جتنے چل رہے ہیں، اکثر و بیشتر مدارس زکوٰۃ پر قائم ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں مدارس، دینی مراکز داخل ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ اس پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہ ہے، اور یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تمام لوگوں تک، عوام تک بھی، طلبہ تک بھی، اساتذہ تک بھی، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان لوگوں تک بھی، مدرسہ اور مراکز کے ذمہ دار اور نظماء حضرات ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مصرف میں مدرسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصرف میں مرکز اور دعوت سینٹر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن چیزوں کا نام لیا ہے ان میں مدرسہ کا لفظ کہیں پر نہیں آیا ہے، اور فی سبیل اللہ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد صرف جہاد ہے۔ اب مدارس میں پیسہ کہاں سے آئے یا مدرسے کیسے چلنے چاہیے؟ تو مدرسے کیسے چلنے چاہیے اس کا حل یہ ہے کہ مدرسے میں 2 قسم کے بچے آتے ہوں گے۔ ایک بچہ مالدار ہوگا، مالدار بچے پر زکوٰۃ کیوں خرچ کی جائے گی؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں مالدار بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ کیوں خرچ کی جائے گی؟ وہ تو مالدار ہے، اپنا خرچ دے سکتا ہے، تو مالدار بچہ اپنا پیسہ دے کر مدرسے میں پڑھے۔ اچھا، مدرسے میں وہ بچہ جو ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو مدرسہ چلانے میں دقت کہاں ہے؟ جو مالدار بچے ہیں آپ اس سے خوراکی فیس لیجئے، پڑھنے کا جو خرچہ ہے مدرسہ کے ذمہ دار اس سے خرچہ لے، جو بچہ محتاج مسکین ہے اس پر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ دقت کہاں ہے؟ دقت ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ مدرسے کے اندر پیسے جو وصول کیے جاتے ہیں اس کے لیے 2 اکاؤنٹ ہو، الگ الگ اکاؤنٹ ہو، 2 الگ الگ جو ہے مد جو ہے اور رجسٹر متعین کیے جائیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ اور رجسٹر ہو۔ جو پیسہ جو یتیم بچے ہیں، ضرورت مند بچے ہیں، غریب اور مسکین بچے ہیں، وہ پیسہ زکوٰۃ الگ جمع کیا جائے اور وہ پیسہ انہی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ اور اگر ایسے مدرسین ہوں جو فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے ہوں ان کو بھی تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ مدرسین بڑے بڑے پلاٹ جن کے پاس ہیں، شہروں میں بڑے بڑے مکان ان کے پاس ہیں، زکوٰۃ ان پر کیوں خرچ کی جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ ان کو کیوں دی جائے گی جو اتنا بڑا مالدار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ طاقتور کے لیے جو کما سکے زکوٰۃ نہیں ہے، مالدار کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، پھر مالدار کو کیوں زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو زکوٰۃ کے لیے ایک الگ رجسٹر ہو، الگ اکاؤنٹ ہو۔ مدرسے میں زکوٰۃ یقیناً خرچ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن مدرسے کے ذمہ دار کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، صحیح سے ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ وہ ایک ایک پائی کے، زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کا حساب لکھے اور زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کو ضرورت مند بچے پر، اور اگر کوئی عالم بھی محتاج اور فقیر و مسکین میں سے ہوں تو ان پر خرچ کر سکتے ہیں یقیناً۔ اور مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے مالدار ہوتے ہیں، مدرسے میں زیادہ بچے غریب مسکین ہوتے ہیں، تو ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا، لیکن جو مالدار بچے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح رہنا چاہیے اور گڈ مڈ حساب کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے مصرف کا معاملہ ہے اور اہم معاملہ ہے۔ جو بچے ضرورت مند ہیں ان بچوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور جو بچے غیر ضرورت مند ہیں یا جو بچے مالدار ہیں ان بچوں سے فیس لے کر مدرسہ چلانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہوا؟
فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد۔ اچھا، پھر مدرسے پہ بچوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ یہ بچے فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں زکوٰۃ۔ کس سے لے رہے ہیں؟ آگے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں مصرف بیان کیا، فقراء اور مساکین، تو ان دو مصرف کی وجہ سے مدرسے کے بچوں پر خرچ کریں گے، فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے مسئلہ معلوم رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آخری مصرف، 8واں مصرف بیان کیا، وہ ہے وابن السبیل، اور مسافر کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر مسافر کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں وابن السبیل کہا ہے، یعنی عام لفظ ہے، قرض ورض کا ذکر نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ مسافر جو ضرورت مند ہو جائے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے بہت سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، مسافر بن کر وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن جتنے دن کا ویزا ہوتا ہے، 3 مہینے کا عمرہ ویزا، حکومت نے اتنا لمبا چوڑا ویزا بنا دیا ہے، 3 مہینے تک اچھی کمائی کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو یہ مانگنا، مسافر کو کب زکوٰۃ دیں گے؟ اس وقت دیں گے جو سفر میں جب آ کر ضرورت مند ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں آ کر اگر وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضرورت بھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، اپنا وطن لوٹ جائے۔ تو یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی ہو بہو ٹھیک ٹھیک ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں من مانی، الٹ پھیر، ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آئیے کچھ مسائل مزید ہم جانتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے جان لیا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے، اب سرسری انداز میں یہ جان لیتے ہیں کن کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ کچھ باتیں تو میں نے درمیان میں بھی ذکر کر دی، اب مزید صراحت سے بھی ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مدارس اور مراکز میں زیادہ تعداد میں زکوٰۃ کا پیسہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف میں فقراء اور مساکین کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ سے جن کی اصل مدد ہونی چاہیے ان کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یا تو مدرسے کو جا رہا ہے، یا دعویٰ سینٹر کو، مرکز کو جا رہا ہے، جبکہ وہ اس میں سے ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے ہی نہیں، سب پیسہ ادھر جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ رہے کہ مدرسہ یا دعویٰ سینٹر یا کوئی مرکز، تعلیمی ادارہ زکوٰۃ کے مصرف میں سے نہیں ہے۔ ہاں، جو مسکین بچہ ہے، مسکین عالم ہے، مسکین اور فقیر مؤذن ہے، مدرس ہے، معلم ہے، مبلغ ہے، یقیناً ان پہ خرچ کریں گے، لیکن فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ فقیر اور مسکین کی وجہ سے، فقیر اور مسکین کے مصرف میں ہونے کی وجہ سے۔ مسجد کی تعمیر پر بھی، مدرسے کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ مسجد بھی بنائیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، مدرسہ تعمیر کریں گے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، البتہ صدقہ لگا سکتے ہیں، نفلی صدقہ جو ہے مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یتیم خانہ ہو، صرف یتیم بچے کے لیے ہو، تو اس پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف یتیم بچے کے لیے ہے، ضرورت مند کے لیے، وہاں اس پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مالدار ہیں، مالدار امام ہے، مالدار طالب علم ہے، مالدار مبلغ ہے، مالدار معلم ہے، مالدار مؤذن ہے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، چاہے وہ مدرسے میں ہو، دعویٰ سینٹر میں ہو، مسجد میں ہو، یا دین کی تبلیغ میں ہو، دین کی تدریس میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، مالدار امام ہو، مالدار مدرس ہو، مالدار طلبہ ہو، مالدار مبلغ ہو، معلم ہو، ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء یہ پہلو نکالتے ہیں کہ اگر کوئی داعی، مبلغ، جیسا کہ مصنف کا بھی یہ رجحان ہے کہ اگر اپنے آپ کو آدمی عالم نے متفرغ کر لیا ہے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تدریس کے لیے، تو اس صورت میں زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں، اجرت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک صورت جو ہے یہ نکالی گئی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ مالدار ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے،
مالدار نہیں ہے، مسکین ہے اور فقیر ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، طلبہ ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ہمیں کبھی کبھی پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کبھی ہم مالدار کو غلطی سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ واپس لیں گے اور یا جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اور حدیث نمبر ہے 1421 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں ارادہ کرتا ہے کہ ہم صدقہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لا علمی میں ایک چور کو دے دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے، صبح ہوتی لوگوں میں شور اور ہنگامہ ہوتا ہے کہ کسی نے چور کو زکوٰۃ دے دیا۔ جب اس کو خبر لگتی ہے تو اس کو خبر لگتی پھر سمجھتا ہے تو میں نے تو زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں خرچ کی، پھر وہ دوسری رات ارادہ کرتا ہے صدقہ نکالنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، دوسری رات صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اتفاق سے فاحشہ عورت کو دے دیتا ہے۔ صبح میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے غلطی سے جو ہے فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے دیا، صبح معلوم ہوتا ہے جب لوگوں میں چرچا ہوتا ہے۔ تیسری رات وہ ارادہ کرتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو غلطی سے ایک مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ صبح جب لوگوں میں بات پھیلتی ہے، لوگوں میں یہ شور اٹھتا ہے کہ کسی نے مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دیا، تو یہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو غلطی سے ایسا کیا، جان بوجھ کر میں نے چور کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے فاحشہ عورت کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے مالدار کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا، انجانے میں مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خبر دی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر چور کو زکوٰۃ دے دیا تو ہو سکتا ہے اس سے اسے فائدہ ہو، وہ چوری چھوڑ دے، اس میں فائدہ ہو۔ تم نے اگر فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے دی، ہو سکتا ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ زنا سے توبہ کر لے، زنا سے رک جائے۔ تم نے مالدار کو زکوٰۃ دے دیا، ہو سکتا ہے نصیحت اور عبرت لیتے ہوئے وہ بھی لوگوں میں خرچ کرنے لگے، ارے لوگ جب خرچ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو دولت ہے میں کیوں نہ خرچ کروں، وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے۔ تو اس سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر غلطی سے انجانے میں کسی مالدار کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی طرف سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ غلطی سے آپ نے کسی کو بھی دے دیا لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مالدار کا مسئلہ تھا۔ اچھا، ایک اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے؟ آل رسول جو سید ہوتے ہیں، آل بیت سے ہوتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، آل محمد زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ جو واقعی سیدی ہوں، سید خاندان سے ہو، ہاشمی ہوں، اور آل رسول کے خاندان سے ہوں، آل رسول سے، اہل بیت سے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آج کل مارکیٹ میں بہت جعلی اور ڈپلیکیٹ بھی آپ کو سید ملیں گے، اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نقلی سید کا اعتبار نہیں ہوگا، اصلی سید کا اعتبار ہوگا۔ جو ویسے ہی سنی سنائی یا اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیے ہوئے ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، جو اصلی سید ہیں اگر اس کو دینے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ نہ ہو تو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو تو، اگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسے سے مدد کرنے کے لیے پیسہ ہے ہمارے پاس تو ہم جو ہے دوسرے پیسے سے مدد کریں گے، لیکن اگر زکوٰۃ ہی دینے کے لیے ہمارے پاس ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ سید کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے غیر مسلم جس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ غیر مسلم کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک پیسہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ غیر مسلم کا یہ مسئلہ ہے۔ سوائے غیر مسلم میں نے تالیف قلب کے طور پہ میں نے بتایا کہ کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا کوئی اسلام کی طرف مائل ہو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ایسے غیر مسلم کو پیسہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ یہ غیر مسلم کا مسئلہ۔ پانچواں جو اہم مسئلہ ہر گھر کو جاننا ہے، ہر فرد کو جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جس کے ہم کفیل اور ذمہ دار ہیں، جس کا نان و نفقہ ہمیں دینا ہے، جس پر ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمارے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لہٰذا
باپ اپنی اولاد کو، بیٹا اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اولاد بیٹا اور بیٹی اپنے والد یا اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ جن کے اوپر خرچ کرنا ہے ہمیں واجبی طور پر، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے لیکن میرا باپ محتاج ہے میرے مال کا، یعنی اسے میرے مال کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اپنے باپ کو اپنے مال سے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا انت و مالک لوالدک، تم اور تمہارا مال پورا کا پورا تمہارے باپ کے لیے۔ تمہارے پاس جو مال ہے نا، جس مال کو تم اپنے باپ پر خرچ کرنا چاہتے ہو، وہ سراپا تمہارے باپ کا ہے، تمہارا باپ جتنا چاہے اس میں سے لے سکتا ہے، تم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹے کا کمایا ہوا، آج جو ہے افسوس کا عالم ہے کہ بیٹے کے مال سے جو ہے باپ لے نہیں سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارے والد کے لیے۔ گویا کہ اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی کفالت کا ذمہ دار ہے، جتنی ضرورت ہے بیٹا اپنے باپ پر خرچ کرے گا، یہ بھی مفہوم ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ باپ بغیر پوچھے اپنی ضرورت بھر بیٹے کی جائیداد سے، بیٹے کے پیسے سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، پورا چھین کے اپنے حصے میں نہیں لے لیجیے گا، بچہ کنگال ہو جائے، کمایا اس نے اور باپ لے کے اپنے پاس رکھ لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے جگہ پہ ہوتا ہے جو فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیٹا کما کے پورا باپ کو دے رہا ہے، باپ جو ہے طے کر کے لگا کے پیسہ لگا رہا ہے، بیٹا جو ہے جب سعودی چھوڑتا ہے، گلف سے واپس آتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ شادی کرنے کے بعد بچے کو اپنی جگہ پر الگ ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے کمانا چاہیے، باپ کو بھی دینا ہے، والد کو بھی دینا ہے، والدوں کو بھی دینا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی دینا ہے۔ کما کر کے دے دیا اور وہ پتہ چلا آخر میں وہ کنگال رہا، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ تھا، جن کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن جن کے خرچ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو، زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور جن پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر غریب و مسکین ہے تو، بہت ساری بیوی مالدار ہوتی ہے، شوہر غریب ہوتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے داماد اپنی ساس کو اور اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی مالدار بھائی اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایک مالدار بہن اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جن کے اوپر خرچ کرنا واجب نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو۔ اچھا، کچھ اور مزید مسائل، یہ مسئلے تھے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ بعض زکوٰۃ سے متعلق مسائل یہ ہیں کہ زکوٰۃ کا جو مال ہمارے اوپر ہے، 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم 8 پر ایک ساتھ خرچ کریں۔ جو مصرف ہمارے سامنے ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، اس مصرف میں زکوٰۃ کا پیسہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر دینا پڑتا ہے، پیسے میں، روپے چاندی میں، نقدی میں، تجارت میں، سال پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے، کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی ہمارے مال پر زکوٰۃ کا وقت نہیں آتا ہے، 1 سال نہیں ہوا ہوتا ہے، تو ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن سال مکمل ہونے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کریں گے۔ وقت سے پہلے ضرورت کی بنیاد پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وقت ہو جانے کے بعد اس میں اب تاخیر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے کہ اپنی زکوٰۃ کئی لوگوں کو دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کو دیں، چند آدمیوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کم از کم اتنی دینے اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو وہ آدمی کچھ دنوں، کچھ مہینوں اپنا کام چلا سکے، کچھ پیسے دے کر 100، 200، 400، 500، 1000 جو ایک بارگی ایک مرتبہ بازار جائے اور ختم ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر 1,000 10 آدمی کو دیتے ہیں اس سے بہتر ہے 10,000 ایک آدمی کو دے دیں، کچھ مہینے وہ اپنا کام نکال سکے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کو، غریب مسکین کو اتنا دیں کہ 1 سال تک وہ کھا پی سکے، 1 سال تک اس کا گزارا ہو سکے، کیونکہ اب پھر آپ کب زکوٰۃ دیں گے؟
1 साल के बाद ही याद करेंगे, 1 साल बीच में तो दोबारा ज़कात देना नहीं है। हो सकता है दूसरे लोग ज़कात निकालेंगे तो वो दे सकते हैं, लेकिन आपने जो ज़कात दिया है, आपके जो अपने रिश्तेदार हैं, आपके जो करीबी हैं, जिनको आप ज़कात देते हैं, दोबारा आप 1 साल के बाद देंगे। तो इसलिए बेहतर है ऐसी मिक़दार में ज़कात दें कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो अपना इंतज़ाम कर सकें। अच्छा, इसमें ज़कात में एक मसला ये है कि ज़कात जो है, ज़कात में चीज़ ख़रीद कर नहीं देना है। ज़कात का पैसा अगर हमारे पास है तो पैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जो आप अपनी ज़कात से निकाल रहे हैं, ये पैसा उसका है जिसको देना है, उसका हक़ है। जैसे हम किसी से कर्ज़ लेते हैं, 1000 हमने कर्ज़ लिया, 1000 रियाल, तो ये रियाल जब लौटाएंगे तो ये हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उसका हक़ था, उसको दे रहे हैं। उसी तरह से अपने माल से जो ज़कात निकालते हैं वो ज़रूरतमंदों का और जो मुस्तहिक लोग हैं उनका हक़ है। उसमें उस पैसे से कुछ ख़रीदना, उसके पैसे में तसर्रुफ़ करना और मन मर्जी करना है, अपनी मर्जी चलाना है। पैसा है, पैसे में ज़कात है, तो पैसा ही आप उसको देंगे, उससे सामान ख़रीद कर नहीं देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि बाज़ मुस्तहिक लोग, गरीब मिस्कीन लोग, अगर हम पैसा दें तो पैसे को ज़ाय कर सकते हैं। पैसा देते हैं तो मोबाइल ख़रीद लिया, नेट कार्ड ख़रीद लिया, कुछ जो है दूसरी चीज़ें ख़रीद लिया। आज फैशन के ज़माने में जो है महंगा से महंगा कपड़ा ख़रीद लिया। हम दिए थे ज़रूरत पूरी करने के लिए, वो शौक़ पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई आदमी है जो पैसे को ज़ाय कर दे, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? उसकी ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत को मालूम करेंगे, इसकी बुनियादी ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत ख़रीद के हम दे सकते हैं। लेकिन ये मसलहतन मजबूरी में, ऐसी मजबूरी ना हो तो पैसा ही देना है। लेकिन अगर मजबूरी है, पैसे को ज़ाय कर देगा, शराब पी लेगा, वो कुछ शौकिया चीज़ें ख़रीद लेगा, फिर वो भीख मांगना शुरू कर देगा, लोगों के दरवाजे भटकेगा, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? उसकी ज़रूरत की चीज़ें मालूम करके ख़रीद के दे सकते हैं इस मजबूरी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किफ़ालत हमारे ज़िम्मे होती है, यानी यतीम बच्चा है, ज़रूरतमंद बच्चा है, ज़रूरतमंद आदमी है, उसको कोई सामान ख़रीद कर लाने वाला नहीं है। पैसा देंगे तो सामान खरीद कर कौन लाएगा, या उसको ला कौन देगा? ऐसा कोई जिम्मेदार और सरप्रस्त नहीं है, आप ही उसके लिए सरप्रस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप उसको जो ज़कात देना चाहते हैं, ज़कात का पैसा निकाल कर अपने पास रख ले, ये पैसा उसका होगा जिसको देना चाहते हैं, और जब ज़रूरत पड़े उसमें से उतना पैसा आप उसको देते रहें। ज़कात का तरीक़ा तो ये है कि साल मुकम्मल होने पर एक बार ही ख़त्म कर देना है, तक़सीम कर देना है। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसके आप ज़िम्मेदार सरप्रस्ती कर रहे हैं, ज़कात देना चाहते हैं उसको, और पैसा देंगे कोई मदद करने वाला नहीं, या पैसा देंगे तो पैसा ज़ाय कर सकता है, ऐसी ज़रूरत की बुनियाद पर उसका पैसा एक जगह रखे रहें, और जब ज़रूरत पड़ती रहे उस ज़रूरत के हिसाब से आप उसको पैसा देते रहें। इसी तरीके से ज़कात देते वक्त ज़कात बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़कात का पैसा है, ज़कात देते वक्त ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ज़कात के मसारिफ़ हमने बयान कर दिए, और ज़कात किनको नहीं देना है वो भी वजाहत के साथ हमने बयान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारी इलाहा हमें नेक नियति के साथ ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ दे। जो मुस्तहिक़ और ज़कात के लायक हैं उन्हें ईमानदारी के साथ हमें ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बार इलाहा हमें माल पाक करने, हमें जिस्म पाक करने, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बनाने की तौफ़ीक़ दे। बार इलाहा जब तक दुनिया में रहें तेरे दीन पर और इस्लाम पर चलते रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फ़ीक। कोई सवाल है तो बताएं। एक सवाल है कि जो ज़कात जो है जी वो जिसको दे रहे हैं, जी जिसको ज़कात हम दे रहे हैं, जी वैसे तो ज़कात बहुत थोड़ी सी होती है, जी 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 उसको, उस बंदे को आप दे रहे हैं, तो बाकी लोग कितने लोग बाकी लोग उसको देंगे ज़कात? सब लोग सब दे सकते हैं, लेकिन अब आपने दिया जी जी। और हाँ, एक हद बताया ना, मालदार की एक हद है, इतना पैसा आ जाए कि किफ़ायत करने वाला पैसा हो, उसकी ज़रूरतों पूरी हो जा रही हों लोगों के माल से, तो फिर हम रुक जाएंगे, दूसरे को देंगे। जब हमें पता चला कि फ़लाँ आदमी ने इन्हें ज़कात दी है, इनके पास इतने पैसे हैं, दूसरा आदमी उस तक कोई नहीं पहुँचा, उसको ज़कात नहीं दिया है, तो हम उसको देंगे। हालात और ज़रूफ़ का पता लगाकर, अंदाज़ा लगाकर हमें देना है, यूँ ही नहीं देना है। जो ज़कात
जो लोग ज़कात कमेटी जो होती है जी, वो उन लोगों की जिम्मेदारी है। असल तो हाँ, ये इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है, असल तो ये है ज़कात में, ज़कात का पैसा इकट्ठा करना असल हुकूमत का काम है। आज हुकूमत, इस्लामी हुकूमत नहीं होने की वजह से ज़कात का निज़ाम हकीकत में नहीं चलता है। ज़कात लोग निकालते ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत निकाल देने को लोग ज़कात समझते हैं, वो ज़कात नहीं है। तो असल काम था हुकूमत सारे लोगों के पैसे को जमा करके जो जो ज़रूरतमंद हैं उनको देना चाहिए था। अब ये सूरत हमारे मुल्कों में नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक अच्छी सूरत ये बन सकती है कि एक ख़ानदान जिसका बड़ा ख़ानदान है, बड़ा कबीला है, वो एक ग्रुप बना ले, एक ग्रुप बना ले और तमाम पैसे, ज़कात के पैसे इकट्ठे करके अपने जितने रिश्तेदार हैं उनकी लिस्टिंग तैयार कर लें और अपने पूरे ख़ानदान की ज़कात अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया करें। इसमें क्या होगा, ज़कात का पैसा मुस्तहिक तक अच्छे अंदाज में जाएगा और मुतमईन रहेंगे आप। सबकी ज़कात अदा, जो आपके ख़ास तौर से रिश्तेदार और आपके इल्म में जो मोहताज और ज़रूरतमंद है उन तक ज़कात पहुँचेगी। ये एक बेहतरीन सूरत हाल है। और कोई तंजीम नहीं होने की वजह से, जैसा कि आपने बताया, पता नहीं चलता ज़कात कौन दे रहा है, किधर से आ रहा है, पता नहीं चलता है। तो एक तंजीम हमें अपनाना चाहिए ज़कात की अदायगी के लिए। ख़ानदान वाले या चंद लोग एक मुआशरे में या अगर बस्ती में कायम करना चाहें तो एक बस्ती में एक आदमी ज़िम्मेदार बने, एक कमेटी बना ले और कमेटी बनाने के बाद पूरी बस्ती की ज़कात एक जगह जमा हो और बस्ती में जितने ज़रूरतमंद हो उन तमाम ज़रूरतमंद में ये कमेटी जो है इंसाफ के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक ज़कात तकसीम कर दे। एक बेहतरीन तरीक़ा हो जाएगा। इस तरीके से अमानतदारी निभाई जा सकती है। शेख साहब, जी, ज़ईफ़ है और बीमार है जी, उनकी मिल्कियत में उनके नाम पे कुछ नहीं है, मगर औलादों के नाम पे है, पैसे वाले पे औलाद लगाती नहीं है बीमारी पर। जी, औलाद नहीं दे रही है तो या तो पहले हम उनकी औलाद के पास चलें, उनको बताएं कि तुम्हारे माल में तुम्हारे बाप का हक है, उस पर खर्च करो। कुछ लोग तो अगर नहीं सुनता है तो हम जो है हम मदद कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है हाँ दे सकते हैं ज़कात, जो इलाज के लिए ज़रूरत के लिए औलाद नहीं दे तो हम दे सकते हैं। ओल्ड एज होम के लिए, जी, ओल्ड एज होम के लिए, ओल्ड एज होम में अगर यतीम मिस्कीन लोग हैं, बहुत से लोग मालदार वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। यतीम खाना अगर है जहाँ यतीम बच्चे हैं तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं, आँख बंद करके देंगे। लेकिन ओल्ड हाउस में सब लोग जो है मिस्कीन नहीं होते हैं, सब लोग गरीब नहीं होते, वहाँ कोई भी आदमी अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो ज़रूरतमंद को पहचान करके हमें देना चाहिए, कौन आदमी ज़रूरतमंद है। जैसे बताए ना, वो एक बेटा है, पैसा है लेकिन बाप को नहीं दे रहा, ऐसी सूरत में उस आदमी को ज़कात से दे सकते हैं। तो वही ओल्ड हाउस की बात है कि वहाँ पर अगर हमें पता चले कोई ज़रूरतमंद है हम उसको दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हमें दो, पर्टिकुलर बंदे को नहीं। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके हिसाब से चल सके, आप उसे बताइए कि ये ज़कात की रकम है सिर्फ मुस्तहिक के लिए, गरीब मिस्कीन के लिए। अगर तुम पार्टिकुलर तौर पर जो है गरीब मिस्कीन पर खर्च कर सको तो तुम्हें हम डोनेशन देते हैं, ज़कात देंगे। अगर ऐसा ना करो तो नहीं देंगे। ये होना चाहिए। जैसे मदरसे की मैंने बात बताया कि मदरसे में ज़कात कैसे खर्च करेंगे, इलाहिदा होना चाहिए निज़ाम। जो गरीब बच्चे हैं बस ज़कात उसी पर खर्च हो, दूसरे बच्चों पर ना हो। उसमें खाना बनता है तो वो भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं ना। जो लोग उसमें हिसाब तो हर एक जगह हो सकता है ना, जितने वहाँ पर गरीब मिस्कीन हैं उनके खाने का जितना खर्च बनता है, खाना जब पकाते हैं तो खर्च बनता है ना, कितने चावल देना है, कितनी सब्ज़ी देनी है, एक आदमी पर आदमी कितना खर्च लगता है, उस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, जो ज़कात जो आप अदा करते हैं सिर्फ पैसा ही है, वैसा आप सोना आपके पास जी, सोने की ज़कात बनती है, आप पैसा दे सकते हो उसकी? जी जी बिल्कुल, बदल में पैसा ही देना है। असल तो सोना में से सोना देना चाहिए। सोना में से सोना नहीं दे सकते हैं तो पैसा दे दे, सोना में से सोना भी दे सकते हैं, और सोना का बदल पैसा है तो सोना में से पैसा भी दे सकते हैं। दोनों शक्ल जायज़ है। गरीब रिश्तेदारों को उनके घरों को कोई रिपेयरिंग या बांध के कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद गरीब है, बुनियादी ज़रूरत है ना, जो बुनियादी ज़रूरत है, कपड़ा, घर, उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो दे सकते हैं। बिल्कुल। ये सोने का रेट जो है जी, जो शोरूम का रेट है वो देना, या हम बेच देंगे तो जो रेट आता है ज़कात शोरूम को एक जो जनरल रेट होता है ना आपके शहर में सोने का, तो एक ही रेट होगा ना, अलग अलग तो रेट नहीं होगा। शोरूम का रेट अलग है, हम जी, बेचने आएंगे तो वो रेट अलग मिलेगा। बेचने का नहीं एतबार होगा। जो रेट सोना चांदी का होता है, ख़रीद का होता है,
उस रेट का, बेचने में तो कम कीमत होती है ना। तो असल आपके सोने का इस्तेमाल की वजह से, इस्तेमाल वाले जेवर पे बता रहे हैं, खालिस सोना का रेट तो एक ही होगा जो खरीद फरोख्त करते हैं, जो इस्तेमाल वाला होता है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इस्तेमाल वाले में बताया था कि इसमें जो है मिलावट है उसको कम करके जो खालिस बनेगा, उस खालिस की देखेंगे जो है निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं, निसाब तक पहुंच रहा है, अब उसकी जो कीमत बाज़ार में होगी उस हिसाब से देंगे। इस्तेमाल का भी जेवर हो या सोना हो, अगर पिघला कर उसमें से खालिस निकालेंगे तो खालिस की जो कीमत रहेगी वही कीमत उसकी भी बनेगी, वही कीमत मार्केट में जो चीज़ रहेगी एक ही कीमत बनेगी। तो उसमें से हमें कम करके खालिस बनाना है उसकी कीमत के हिसाब से। शेख साहब, ये अभी आपने बताया कि जो चंदा करने के इदारों पर वगैरह जो आलिम लोग होते थे, बहुत सारी जगह से जो है कि जिस आपने बताया कि वो कमीशन जैसा कि कुछ परसेंट रहती 50-50 है या जी जी जी, ये जब वो लोग निकलते हैं तो फिर उनके अहल खर्चा भी तो होता है ना शेख, इसीलिए वो परसेंटेज रख के शायद वो निकलते हैं। इसमें दो सूरतें, एक तो मदरसे का वो जो है जिम्मेदार भी होता है ना, मुदर्रिस भी होता है ना, मदरसे का मुदर्रिस होता है, उसकी तनख्वाह कटती कहाँ है? रमज़ान में अगर चंदे पे गए या जो है किसी वक्त कंधे पे गए, तनख्वाह तो उसकी जारी रहती है ना, तनख्वाह कट रहती है, तनख्वाह उसकी जारी रहती है। अगर तनख्वाह कट जाए, तनख्वाह न मिले जानने की वजह से, तो उसको आप 1 महीने की उजरत पे ले सकते हैं कि चलो 1 महीने के लिए आप हमारा काम कर दो, इसमें हम 10,000 रुपये वक्त लगाने की वजह से आपको तनख्वाह देंगे, इसमें कोई हरज नहीं। जैसे हम आपको जैसे किसी को घर में नौकर रखते हैं ना, 8 घंटे काम करो, मैं महीने में इतनी सैलरी दूंगा, तय करते हैं ना, ये जायज़ है। क्यों? पैसा भी मुतय्यन, काम भी मुतय्यन। उजरत में ये चीज़ ज़रूरी है, काम और पैसा दोनों मुतय्यन होना चाहिए। इस शक्ल में अगर आप सफ़ीर को या चंदा करने वाले को मुतय्यन कर लेते, कोई हरज नहीं। रमज़ान में तनख्वाह नहीं दे रहे या जिस वक्त चंदा के लिए भेज रहे तनख्वाह नहीं है उनके लिए, तो हम काम के बदले हम मुतय्यन कर लेंगे, ठीक है 1 महीना हमारे लिए काम कर दो, ईमानदारी से लेकिन काम करना, और हम इसमें इतना पैसा देंगे वक्त लगाने की वजह से, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। हमारे पास तो कई उलमा ऐसे कमीशन पे निकलते कि भाई जो ना कि हम तो शरई मसला तो देखें, शरई मसला में जो आप देखेंगे, शरई मसला पढ़ेंगे तो इसमें जो है जायज़ नहीं कमीशन पर इस्तेमाल। आलिम लोग ही निकलते हमारे पास जानते हैं ये मसला है जी जी जी, मुसलमान में आते हैं, दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मुसलमान में दाखिल हैं, शामिल हैं, दे सकते हैं। ताहम ऐसे वक्त में ज़रूर नसीहत करें जिस वक्त आदमी मोहताज होता है, उस वक्त अगर आप पैसा दें, थोड़ी सी दीन की बात बताएं, आपकी बात को सुनेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ग़ुलाम जब बीमार पड़ा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी ग़ुलाम के पास गए मिलने के लिए, और आपने उस टाइम कहा कलमा पढ़ो। जब आदमी बीमारी में होता है, तकलीफ़ में होता है, ज़रूरत में होता है, ऐसे वक्त में हमें जाना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उस वक्त अगर कुछ बात बताते हैं तो वो आपकी बात को सुनेगा। आपके चचा भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी जब वफ़ात पाने लगे तो कलमा पढ़ाने के लिए गए, है ना, ग़ुलाम के पास गए, ग़ुलाम जो है बीमार था, ग़ुलाम के पास गए, यहूदी ग़ुलाम था, कलमा पढ़ो। बेटा जो है बाप की तरफ देख रहा है, बाप ने क्या कहा था? बाप ने कहा कि अबुल कासिम की इताअत करो, यानी मोहम्मद जो है जो बता रहे हैं वो बात मानो। तो बच्चा जो है कलमा पढ़ लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं, मिन जुमला मुसलमान में से दे सकते हैं। ताहम साथ साथ नसीहत करें कि ये जो शिरक कर रहे हैं इससे तौबा करें, अल्लाह ताला आपकी गुनाहों को माफ़ करेगा। ज़रूर जो है नसीहत करना चाहिए। शेख साहब, इस्लामिक चैनल्स के ऊपर दे सकते हैं जी? जो चैनल जो चलाते हैं नहीं दे सकते हैं, इस्लामिक दीनी काम पर नहीं लगा सकते। दीनी काम में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। जो ज़रूरतमंद जो है, मिस्कीन आदमी हो, आलिम हो, गरीब हो, दीन का काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर मिस्कीन में शुमार हो रहा है तो उस आदमी को देंगे, लेकिन इदारे के लिए नहीं। जो दावत सेंटर ऐसे चल रहे हैं, ज़कात उसको नहीं देंगे। टीवी वगैरह जो शेख जाहिद पटेल चलाते हैं, शेख पैसे उसका ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। जैसे अभी मैंने मसरफ बयान किया तफसील से, इसमें ज़कात के मसरफ में जब मदरसा नहीं आ रहा है तो i+ TV कहाँ से आएगा? वो लोग के कॉल्स भी आते हैं, आप ज़कात दे सकते हैं वगैरह वगैरह, वो खुद वो लोग इनिशिएट करते हैं। जी जी, चूँकि इस सिलसिले में उलमा के फतावे हैं, जिन्हें मैंने बताया कि मदरसा आमतौर से इसी पे चल रहा है। पुराने बाज़ उलमा के फतावे हैं, आज भी बाज़ उलमा कहते हैं कि मदारिस में ज़कात दे सकते हैं। तो खुले आम नहीं दे सकते हैं, मदारिस में ज़कात दे सकते हैं, लेकिन हैसियत क्या है? हैसियत ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब और मिस्कीन के ज़ुमरे में जो आ जाए, बच्चा आ जाए, उस्ताद आ जाए, चपरासी आ जाए, वहाँ काम करने वाला कोई भी, वॉचमैन कोई भी हो, उसको ज़कात दे सकते हैं।
لیکن جو فقیر مسکین سے خارج ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ زکوٰۃ کی تھیوری ہے جو بتایا آپ کو. زکوٰۃ قید لگائی گئی ہے 8 جگہ پہ خرچ کریں گے, اس سے باہر کوئی 9ویں جگہ نہیں ہے, یہ صرف 8 جگہ. زکوٰۃ پیسے میں عمرہ وغیرہ بھیج سکتے ہیں؟ عمرہ زکوٰۃ کیوں بھیجیں گے؟ عمرہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کروائیں گے. جس کے پاس پیسہ ہو جائے عمرہ کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ, اب وہ عمرہ کرے گا, لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ نہیں کروائیں گے. کسی کو زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ یا حج نہیں کروائیں گے. زکوٰۃ اور حج اور عمرہ فریضہ ہے, فریضہ. تو یہ فریضہ کب ادا کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس پیسہ ہو جائے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے, تب حج اور عمرہ کریں گے. ہاں, کوئی اپنے پیسے سے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دے, تبرع دے, تو یہی کہاں کہہ رہے ہیں. زکوٰۃ الگ چیز ہے اور پیسہ الگ چیز ہے. دوسرے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسے سے عمرہ کرا سکتے ہیں, حج کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر کوئی مڈل کلاس فیملی ہے, جی, وہ نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, جی, لیکن کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے ان کے لیے, بیماری آ جاتی ہے, جی, جی, تھوڑی بہت زمین ہے, اگر وہ بیچیں گے تو پھر ان کی حالت. جی جی, تو ایسی صورت میں اتنی ضرورت بھر دے سکتے ہیں جتنی ضرورت پڑ رہی ہے. جیسے کوئی آدمی متوسط ہے, بیمار پڑ گیا, 20,000 چاہیے, آپریشن کرنا پڑے گا, ایسی صورت میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں, اچانک مجبوری جو آ جائے. بالکل. اگر وہ بیمار نہ ہو, اس کو ضرورت ہے تو, جی, اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, بس خرچی کے لیے ضرورت ہو تو, کس چیز خرچ کے لیے؟ خرچ کے لیے اگر کما سکتا ہے تو کمانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگر وہ کما رہا ہے, جی, اس کو پروفٹ نہیں آ رہا, جی, اگر نہیں ہو رہا ہے تو جب تک نہیں اس کی بنیادی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے تو ضرورت بھر دیا جا سکتا ہے, جس سے اس کی ضرورت ہو جائے. جیسے آدمی محنت کر رہا ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہو رہا ہے, ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بہت سارا خرچہ ہوا, تو ضرورت بھر دیا جا سکتا ہے. اس کی سیلری اس کو کور نہیں کرتی, ہاں, کور نہیں کر رہی, دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بندہ محنت وہ سستی کرنے والا خود سے نہیں کما رہا ہے تو ایسی صورت میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم دیکھ کر کے بندے کو منع کیا کہ تو کما سکتا ہے, تمہارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. تو آج کام کی کمی نہیں ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, سستی بہت ہے. بہت سے لوگ نہیں کماتے, مانگ کر کھاتے ہیں بہت سے لوگ. ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور وہ بیماری کا بہانہ پیپر بنا لیا اور زندگی بھر اسی پیپر کے سہارے وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. تو یہ لوگوں نے اس طرح سے پیشہ بنا رکھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا بات سمجھ میں آئی؟ آج کا درس کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ, شکریہ, جزاک اللہ خیر.